یہ تھے، عجیب خواب تھے، عجیب ان کی کیفیت تھی، بس یوں لگتا کہ نور کا تڑکا ہو رہا ہے۔ ان خوابوں کا آپ پر یہ اثر ہوا کہ محفلوں مجلسوں سے جی پھر گیا، طبیعت میں تنہائی پسندی آ گئی، کسی تنہا گوشے میں جا بیٹھنا، پہروں بیٹھے رہنا اور گہری سوچ میں ڈوبے رہنا تھا، جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ یہ غار اپنے اجاڑ سنسان گرد و نواح کے ساتھ جیسے آپ کو پکار رہا ہو، بس آپ اس کی طرف کھچے چلے جاتے، روکھی سوکھی ساتھ باندھ کر لے جاتے، پھر وہاں بیٹھ کر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے۔ کب دن نکلا، کب رات ہوئی، کون سا پہر گزر گیا، کون سا پہر گزر رہا ہے، کسی بات کا پتہ نہیں۔ شب و روز کے جھمیلے سے آزاد، گردش شام و سحر سے بے نیاز، مراقبے میں گم، گہری فکر میں ڈوبے ہوئے، کتنے سال اس عالم میں گزر گئے، اور ایک دن یوں ہوا، اور وہ دن رمضان کے آخری دنوں میں سے کوئی دن تھا کہ ایک فرشتہ اس اندھیرے غار میں نمودار ہوا۔ کہا کہ پڑھ، فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب اس فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور سختی سے بھینچا، پھر کہا کہ پڑھ، پھر آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر اس نے آپ کو سینے سے لگایا اور سختی سے بھینچا، پھر وہی تاکید کے پڑھ، اور پھر وہی عذر کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری دفعہ اس نے آپ کو سینے سے لگایا اور سختی سے بھینچا، اور یوں گویا ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے پالنے والے کا نام لے کر، اور اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، پیدا کیا اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ فرشتہ کہتا گیا اور آپ دہراتے گئے، پھر فرشتہ غائب ہو گیا، اور فرمایا آن حضرت نے کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ لفظ میرے دل پر نقش ہو گئے ہیں، اور حیران ہوئے آن حضرت کہ یہ کیسی واردات تھی۔ ایک روب نے آپ کو آ لیا، اور آپ غار سے نکلے اور چلے تیز تیز اس مقام سے، اور ابھی وہ پہاڑی سے اترے نہ تھے کہ بلندی سے ایک آواز آئی، اے محمد، آپ خدا کے پیغمبر ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ نے اوپر نظر کی، دیکھا کہ وہی شخص ہے جو غار میں نمودار ہوا تھا، مگر اب اس کا روپ اور ہے، ایک فرشتے کی صورت، افق تا افق چھایا ہوا، اور پھر وہی آواز، اے محمد، آپ خدا کے پیغمبر ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ نے نظر پھیر کر دوسری سمت میں دیکھا، اس سمت بھی وہی وجود چھایا نظر آیا، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر چہار سمت وہی ایک وجود، وہی ایک تجلی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ایک عظیم حیرت لیے ہوئے آپ نے گھر میں قدم رکھا، مسند پر جا لیٹے، خدیجہ مجھے ڈھانپ دو، ڈھانپ دو مجھے۔ خدیجہ نے دیکھا کہ آپ سر سے پیر تک کانپ رہے ہیں، لپک جھپک ایک کمبل لے کر آئیں، آپ کو اڑھا دیا۔ شوہر نامدار کو ایک تشویش کے ساتھ دیکھتی رہیں، مگر پوچھا کچھ نہیں۔ جب روب کا وہ عالم دھیما پڑا تو خود ہی آپ نے بی بی خدیجہ کو پوری واردات سنائی۔ اس نیک بی بی نے شوہر کو دلاسا دیا اور فوراً ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچیں، جو سنا تھا وہ بھائی کو سنایا، اور ورقہ ابن نوفل یوں گویا ہوئے کہ خداوند کی سوگند جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، محمد کے پاس عظمت والا فرشتہ آیا ہے، وہ جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، بے شک محمد اس قوم کے لیے پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ اور جب آن حضرت غار ہرا میں اپنے مراقبے کے دن پورے کر کے خانہ کعبہ گئے اور طواف کرنے کے بعد حاضرین پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ان کے بیچ بینائی سے محروم ورقہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے ورقہ کے پاس جا کر سلام کیا اور مزاج پرسی کی، اور ان کے پوچھنے پر پوری واردات سنائی، اور ورقہ نے پھر وہی کہا جو خدیجہ سے کہا تھا، مگر اب ساتھ یہ بھی کہا کہ اے محمد، تجھے کاذب کہا جائے گا، تیرے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، یہ لوگ تیرا مقاطعہ کریں گے اور تجھ سے جنگ کریں گے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو خدا جانتا ہے
کہ میں اس کے مقصد کی حمایت کروں گا۔ اور پھر ورقہ نے آن حضرت کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ جبرائیل نازل ہوئے، مکہ کی ایک پہاڑی پر اتر کر ٹھوکر ماری جس سے چشمہ ابلنے لگا، بیٹھ کر وضو کیا، نماز ادا کی۔ آن حضرت نے ایک ایک حرکت کو بغور دیکھا کہ کس طرح جبرائیل رکوع میں گئے، کس طرح سجدہ کیا، کس موقع پر اللہ اکبر کہا۔ یوں عبادت کا ایک طور متعین ہو گیا اور اس کے ساتھ مذہب کی ایک شکل نکھر کر سامنے آ گئی۔ نام اس کا اسلام ٹھہرا۔ سب سے پہلے بی بی خدیجہ نے اسلام قبول کیا، پھر علی نے، زید نے اور ابو بکر نے۔ حضرت علی ابھی 10 کے سن میں تھے، حضرت زید مکہ میں اجنبی تھے۔ ہاں، حضرت ابو بکر کی شہر میں بہت عزت تھی، بہت اثر و رسوخ تھا۔ ان کے وسیلے سے اسلام کا پیغام کتنے ہی لوگوں تک پہنچا اور کتنوں نے اس دعوت پر لبیک کہا۔ جن لوگوں نے بہت ابتدا میں قبول اسلام کیا ان میں عمر ابن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور ایسے بھی تھے جنہوں نے کوئی عجب سا خواب دیکھا، اسے بشارت جانا اور آن حضرت کے سامنے جا کر قبول اسلام کر لیا۔ عبد شمس کے قبیلے کے ایک نوجوان خالد نے، کہ بیٹا تھا سعید ابن العاص کا، خواب دیکھا کہ وہ ایک چوٹی پر کھڑا ہے اور نیچے کھائی میں دور تک آگ بھڑک رہی ہے۔ اس کا باپ اسے آگ میں دھکیلنے لگا ہے کہ کسی نے ہاتھوں سے اس کی کمر کو پکڑا اور گرنے سے بچا لیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ مبارک ہاتھ محمد ابن عبداللہ کے ہیں۔ خالد دوڑا دوڑا حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور اپنے خواب کی تعبیر مانگی۔ حضرت ابو بکر خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ملکہ رکھتے تھے، اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے خالد، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ چل اس شخص کے پاس جس نے تجھے بچایا اور اس پر ایمان لا کہ وہ خدا کا رسول ہے۔ عبد شمس ہی کے قبیلے کے ایک اور فرد نے شام کے سفر سے واپس آتے ہوئے خواب دیکھا کہ صحرا میں کوئی پکارتا ہے کہ سونے والے اٹھو، بے شک احمد کا مکہ میں ظہور ہو چکا ہے۔ اس آواز پر وہ شخص ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور وہ شخص تھا کہ عثمان کا بیٹا تھا، بنو امیہ کے فرزند عفان کا، اور نواسا تھا عبد المطلب کا۔ اور عثمان ابن عفان کے دل میں یہ پکار اتر گئی، مگر اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ احمد ہے کون۔ سفر ہی میں عثمان ابن عفان کی مٹ بھیڑ طلحہ سے ہو گئی، اور طلحہ نے یوں بیان کیا کہ بصرہ کے نواح سے گزرتے ہوئے ایک راہب نے مجھے روکا اور پوچھا کہ کیا اہل کعبہ کے بیچ احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے سوال کیا کہ اے راہب، احمد کون ہے؟ راہب نے جواب دیا، وہ عبد المطلب کے پوتے اور عبداللہ کے بیٹے ہیں، اسی مہینے میں انہیں ظاہر ہونا ہے، اور پیغمبروں میں وہ آخری پیغمبر ہوں گے۔ عثمان نے طلحہ کو اپنا واقعہ سنایا، پھر دونوں مکہ پہنچ کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور اپنی اپنی بات سنائی۔ حضرت ابو بکر انہیں لے کر آن حضرت کی خدمت میں گئے، دونوں نے اپنی اپنی سنائی اور اسلام قبول کیا۔ سچائی کی روشنی کتنی خاموشی کے ساتھ پھیل رہی تھی، کوئی نامعلوم باطنی طاقت آدمی کے اندر اضطراب پیدا کرتی اور وہ آن حضرت کی طرف کھچا چلا جاتا۔ ان میں زیادہ تر نوجوان تھے، مگر خود اپنے گھرانے کے اندر صورت یہ تھی کہ جعفر اور زبیر نے بے شک اسلام قبول کر لیا تھا، مگر چچا تایوں میں سے ابھی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو طالب نے اپنے دونوں بیٹوں جعفر اور علی کے اسلام قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر خود دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ادھر عباس کو بھی تعمل تھا، حمزہ بھی دور دور ہی رہے، اگرچہ ذاتی حیثیت میں دونوں آن حضرت سے محبت و شفقت کا اظہار کرتے رہتے تھے، مگر وہ تایا جس کا نام ابو لہب تھا بھتیجے کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ بہرحال ابھی سب کچھ درون خانہ تھا، آن حضرت نے ابھی اسلام کا باضابطہ اعلان نہیں کیا تھا اور دعوت حق اعلانیہ نہیں دی تھی۔
آخر وہ دن بھی آ گیا، سب سے پہلے اہل خاندان کو دعوت حق دینے کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت نے علی کو پاس بلایا اور کہا کہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں اہل خاندان کو خبردار کروں اور حق کی طرف بلاؤں، مگر یہ کام مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک دعوت کا اہتمام کرو، بس گائے کی ایک ران بھون لو اور ایک پیالہ دودھ کا بندوبست کر لو، یہ بہت کافی ہے، اور بنی عبد المطلب کو بلاوا بھیج دو۔ حضرت علی کو جو ہدایت دی گئی تھی اس کے عین مطابق انہوں نے سارا انتظام کیا۔ وقت مقررہ پر 40 کے لگ بھگ بنی ہاشم آن پہنچے۔ فرمایا حضرت علی نے کہ جب یہ 40 مہمان اکٹھے ہو گئے تو رسول خدا نے مجھ سے کہا کہ کھانا جو تم نے تیار کیا ہے لے آؤ۔ میں نے بھنی ران تشت میں سجا کر ان کے آگے رکھ دی اور گزارش کی کہ بسم اللہ۔ ایک ران اور 40 مہمان، مگر 40 کے 40 نے سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔ جتنا پہلے تھا اتنا ہی کھانے کے بعد بھی تشت میں نظر آ رہا تھا۔ پھر حضرت نے فرمایا اے علی مہمانوں کے پینے کا سامان لاؤ، اور پھر فرمایا حضرت علی نے کہ میں دودھ کا پیالہ اٹھا کر لایا اور سامنے لا کر رکھ دیا۔ دودھ بس اتنا تھا کہ ایک آدمی 4 گھونٹ لے کر اسے ختم کر سکتا تھا، مگر وہاں سب مہمانوں نے جی بھر کر پیا اور پھر بھی پیالے میں دودھ بچ رہا۔ جب کھانے پینے سے فراغت ہوئی تو حضرت نے مہمانوں کو خطاب کرنے کی نیت باندھی، مگر ابو لہب نے بھتیجے کی نیت بھانپ لی تھی۔ اٹھ کھڑا ہوا اور مہمانوں سے مخاطب ہوا کہ اس تمہارے میزبان نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ اس ایک فقرے نے ستم ڈھایا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی اپنی راہ لی۔ خیر دوسرے دن حضرت نے حضرت علی کو بلا کر پھر وہی ہدایات دیں جو پچھلے دن دی تھیں۔ پھر گائے کی ایک ران اور ایک پیالہ دودھ سے سجے دسترخوان پر 40 مہمان جمع ہوئے اور اسی طرح سیر ہو کر کھایا پیا۔ بس اس دعوت میں ایک فرق آیا کہ مہمان جس طرح کل پھوٹ گئے تھے آج وہ مضمون نہیں دہرایا گیا۔ حضرت فوراً کھڑے ہوئے اور خطاب کیا کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، میں کسی ایسے عرب کو نہیں جانتا جو اپنے لوگوں کے لیے اتنا اچھا پیغام لے کر آیا ہو جتنا میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں دنیا و آخرت کا بہترین تحفہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اور میں اس حکم کے تحت تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، تو بولو کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس نیک مقصد میں میرا ہاتھ بٹائے، میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ بننے پر تیار ہو۔ سب نے چپ سادھ لی۔ جب خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا تب وہ 13 سال کا لڑکا جس کا نام علی تھا تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ اعلان کیا کہ اے خدا کے رسول، میں اس معاملے میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ یہ کلام سن کر حضرت نے علی کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور اعلان کیا کہ اے لوگو، تمہارے بیچ یہ نوجوان میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ ہے۔ اس کی بات سنو اور اس کی بات مانو۔ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے ابو طالب سے بولے کہ اے ابو طالب، تیرے بھتیجے نے تجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی سن اور اس کی اطاعت کر۔ اب ہاشمی خواتین کی کیفیت ملاحظہ کیجئے۔ پھوپھیوں میں سے ایک صفیہ تھیں جنہوں نے بلا تعمل اسلام کی دعوت قبول کر لی، مگر باقی 5 بہنیں تذبذب میں تھیں۔ چچیوں تائیوں میں سے سب سے پہلے ام الفضل نے، جو عباس کی زوجہ تھیں، قبول اسلام کیا، بلکہ خواتین میں وہ بی بی خدیجہ کے بعد دوسری خاتون ہیں جو مشرف بہ اسلام ہوئیں۔ پھر وہ اپنی تینوں بہنوں کو بھی راہ راست پر لے آئیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان میں میمونہ تو ان کی سگی بہن تھیں، سلمہ اور اسما ان کی سوتیلی بہنیں تھیں۔ شروع میں اہل قریش کا رویہ اسلام کے بارے میں بے تعلقی کا تھا، بس یہ سوچ کر طرح دے جاتے تھے کہ یہ مٹھی بھر لوگ
کسی نئے مذہب کو مانتے ہیں تو مانتے رہیں، ہمیں کیا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک بت پرست نے مسلمانوں کی جماعت کو نماز ادا کرتے دیکھا تو ان کا مذاق اڑایا اور اس پر بنی زہرہ کے فرزند سعد کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا اور نوبت مکے بازی تک پہنچ گئی، مگر اہل قریش نے اس واقعے کو بھی مسئلہ نہیں بنایا۔ خیر، یہ رواداری لمبی نہیں کھچی۔ اہل قریش کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ یہ نیا مذہب ان کی بت پرستی کے لیے ایک چیلنج ہے اور ان کے رسوم و رواج کی نفی کرتا ہے۔ یہاں سے ان کا پارا چڑھنا شروع ہوا اور پھر چڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک مرتبہ ان کے اکابر اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور تقاضا کیا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، وہ بہت بڑھ چلا ہے۔ ابو طالب نے ان کی باتیں ایک کان سنی، دوسرے کان اڑا دیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب نے ان کے مطالبے کا زیادہ اثر نہیں لیا اور اسلام کی تبلیغ اسی گرمجوشی سے جاری ہے، تو پھر انہوں نے ابو طالب سے زیادہ سختی سے بات کی۔ کہا کہ اے ابو طالب، تو بلند مقام اور عزت دار آدمی ہے، ہم تیرا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے تجھ سے یہ گزارش کی تھی کہ اپنے بھائی کے فرزند کو قابو میں رکھ، لیکن تو نے ہماری بات کو درخورِ اعتنا نہیں جانا، سو اب تو کان کھول کر سن لے۔ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے خداؤں کی نفی کرے اور ہمارے رسم و رواج کا مذاق اڑائے۔ تو اسے راہ راست پر لے آ، نہیں تو ہم تم دونوں سے نمٹیں گے۔ تب ابو طالب نے بھتیجے کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، تو مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈال جسے میں سہار نہ سکوں۔ اور پھر اہل قریش نے جو دھمکی دی تھی وہ بیان کی۔ یہ کلام سن کر حضرت یوں گویا ہوئے کہ اے میرے محترم چچا، قسم ہے پاک پروردگار کی، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ سودا کریں کہ میں اس راستے کو ترک کر دوں، تو بھی میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا، بے شک میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہتے کہتے حضرت کی طبیعت بھر آئی، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے لگے۔ شفیق چچا فوراً ہی پسیج گئے، بھتیجے کو روکا اور کہا اے میرے مرحوم بھائی کے فرزند، تو جس راستے پر گامزن ہے اس پر شوق سے چلتا رہ، تیرا چچا کسی صورت میں تجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اہل قریش نے دیکھا کہ ابو طالب نے ان کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں لیا اور اسلام کی تبلیغ اسی طرح جاری ہے، تب وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ سرداری کے حقوق کا احترام سبھی اہل قریش کے مفاد میں تھا، اس لیے وہ ابو طالب سے براہ راست لڑائی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ بس انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسلام کے حلقہ بگوشوں کو مختلف طریقوں سے ستانے لگے، جس کی کمک پر کوئی قبیلہ نہ ہوتا اسے زیادہ پریشان کرتے۔ جب حج کے دن قریب آئے تو اہل قریش کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ اس موقع پر دور دور سے لوگ اس شہر میں آئیں گے، محمد کو اپنے مذہب کی تبلیغ کا ایک بڑا موقع ہاتھ آئے گا اور ان کے بیان میں اثر ہے، اس لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیں گے اور اپنے مذہب کے دائرے میں لے آئیں گے۔ ولید ابن مغیرہ نے اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ جن راستوں سے حاجی آئیں گے ان راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں۔ وہ حاجیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ مکہ میں محمد نام کے ایک خطرناک جادوگر ہیں نعوذ باللہ، جو بیٹے کو باپ سے، شوہر کو بیوی سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتے۔ ان کی بات مت سننا، سنو گے تو اس کے اثر میں آ جاؤ گے۔ اس منصوبے پر تندہی سے عمل کیا گیا، مگر آخر یہ لوگ کسے کسے روکتے۔ ایک شخص تھا ابو ذر، بنی غفار کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، قزاقی اس کا مشغلہ تھا، مگر وہ خدا کی وحدانیت کا بہت قائل تھا۔ کہیں اس کے کان میں یہ بھنک پڑ گئی کہ مکہ میں ایک مرد حق آگاہ ہے جو خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کرتا ہے، اور اس وجہ سے سارے قریش اس کے مخالف ہو گئے ہیں۔ وہ بھاگم بھاگ مکہ پہنچا، حضرت کی خدمت میں پہنچ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا
آن حضرت نے پوچھا کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اور کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے اپنا عطا پتہ بتایا تو آن حضرت نے تعجب سے انہیں سر سے پیر تک دیکھا کہ وہ تو قزاقوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے۔ تأمل کیا، پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نیک راہ دکھاتا ہے۔ بنی دوس میں ایک شاعر تھا طفیل ابن عمرو، وہ مکہ جانے لگا تو قریش کے ہرکاروں نے اپنا کام دکھایا اور اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ اسے محمد ابن عبداللہ کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ وہ کانوں میں روئی ٹھونس کر خانہ کعبہ پہنچا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے کہ جہاں وہ جا کر بیٹھا وہاں قریب ہی حضرت بیٹھے قرآنی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ کوئی لفظ اس کے کان میں بھی پہنچ گیا۔ آخر شاعر تھا، پھڑک اٹھا، سوچا کہ میں کوئی ناسمجھ آدمی تو ہوں نہیں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، شاعر ہوں، مجھے سننا تو چاہیے کہ وہ شخص کیا کہتا ہے۔ صحیح اور غلط میں آخر میں تمیز تو کر سکتا ہوں، یہ غلط بات ہوگی تو میں رد کر دوں گا۔ اس نے کانوں سے روئی نکال کر پھینک دی۔ حضرت کی باتیں توجہ سے سنی اور فوراً ہی ایمان لے آئے۔ یوں نئے عقیدے کی مہک مکہ سے نکلی اور قریب و دور کی بستیوں میں پھیلنے لگی، مگر جہاں یہ نیا عقیدہ سب سے بڑھ کر بحث کا موضوع بنا وہ یثرب کا نخلستانی علاقہ تھا۔ یثرب میں عربوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی بھی اچھی خاصی آبادی تھی، اور چونکہ یہودی خدا کی وحدانیت کے قائل تھے اس لیے بت پرست عربوں سے سخت بیزار رہتے تھے۔ ان دنوں انہیں ایک نئے پیغمبر کا انتظار تھا۔ ان کے کاہنوں اور ربیوں نے پیشگوئی کر رکھی تھی کہ جلد ہی ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے جو خدا کی وحدانیت کا پیغام دنیا کو دے گا۔ اور جب ان کاہنوں اور ربیوں سے پوچھا جاتا کہ یہ پیغمبر کہاں ظاہر ہوگا تو وہ یمن کی سمت میں اشارہ کر دیتے، اور اسی سمت میں مکہ بھی تھا۔ عربوں کے ان یہودیوں کے ساتھ ہمسائیگی والے تعلقات تھے، سو خدا کی وحدانیت اور حیات بعد الممات کے بارے میں جو ان کے عقائد تھے وہ ان کے کان میں بھی پڑتے رہتے تھے۔ سو جب مکہ سے یہ خبر وہاں پہنچی کہ ایک پیغمبر نے ظہور کیا ہے جو خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کرتا ہے تو ان کے کان کھڑے ہوئے۔ ان کے یہاں یہ تجسس پیدا ہوا کہ یہ پیغمبر کون ہے اور اس کی کیا تعلیمات ہیں۔ یہودیوں تک بھی یہ خبر پہنچی، مگر وہ یہ کیسے مان لیتے کہ نیا پیغمبر عربوں میں ظہور کر سکتا ہے۔ خداوند کی برگزیدہ قوم تو وہ اپنے آپ کو جانتے تھے، مگر ایک یہودی ربی نے ابھی انتقال کیا تھا اور اس نے مرتے ہوئے عجیب بات کہی۔ اپنے عقیدت مندوں سے پوچھا کہ عزیزو، میں تو شام کا واسی ہوں، جانتے ہو اس شاد آباد دیس کو چھوڑ کر میں نے یہاں آ کر کیوں پڑاؤ ڈالا؟ عقیدت مندوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، آپ ہی بتائیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ اس نواح میں ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا تھا، میں نے سوچا تھا کہ وہ میرے جیتے جی ظاہر ہو جائے گا اور میں اسے دیکھ سکوں گا، مگر افسوس کہ اس وقت جب وہ ظاہر ہونے کو ہے میں دنیا سے سدھار رہا ہوں۔ گویا اس وقت پورا یثرب نئے پیغمبر کے لیے چشم براہ تھا۔ یہودی اپنے حساب سے اس کے منتظر تھے۔ عربوں میں ایک تجسس کی لہر دوڑی ہوئی تھی، وہ حیران تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا ان کے درمیان سے کسی نئے پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے۔ مکہ میں نقشہ اس سے مختلف تھا۔ اہل قریش اپنے پیغمبر سے نالاں تھے، ایک پریشانی کا عالم تھا۔ ان کی بت پرستی کی روایات ایک بڑے خطرے سے دوچار تھیں۔ اسلام کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، دھیرے دھیرے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ اکابرین قریش کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان اکابرین میں بنو مخزوم کا ایک فرزند ابو الحکم تھا، جسے مسلمانوں نے ابو جہل کہنا شروع کر دیا اور پھر وہ اسی نام سے جانا جانے لگا۔ ابو جہل مغیرہ کا پوتا تھا اور ولید کا بھتیجا۔ ولید اپنے قبیلے کا سردار تھا،
مگر اب وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا اور ابو جہل کو یقین تھا کہ اس کے مرنے کے بعد قبیلے کی سرداری اسے ملے گی، اس لیے وہ اسلام کے خلاف کچھ زیادہ ہی سرگرم عمل تھا۔ جن مسلمانوں کو وہ یہ دیکھتا کہ ان کی کمک پر کوئی نہیں ہے، انہیں بہت پریشان کرتا۔ اپنے قبیلے کے ایسے کتنے مسلمانوں کا اس نے ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ ایک روز اس نے یہ ٹھانی کہ جو شخص اس فتنے کی جڑ ہے اس کی خبر لی جائے۔ اس نیت سے وہ خانہ کعبہ پہنچا، دیکھا کہ آن حضرت مسجد میں در صفا کے قریب بیٹھے ہیں، بس ان پر برس پڑا، کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، جو منہ میں آیا وہ کہا۔ آن حضرت نے کمال تحمل کے ساتھ سب کچھ سنا، ایک بات کا جواب نہیں دیا، پھر خاموشی سے اٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر ابو جہل نے مجمع کے بیچ جا کر جو وہاں جمع تھا شیخی بگھانی کہ دیکھو میں نے محمد کے ساتھ کیا کیا، اور سب نے خوشی سے بغلیں بجائیں۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ حمزہ وہاں وارد ہوئے، اس شان سے کہ کمان ان کے کاندھے پر لٹکی ہوئی تھی۔ ان کا یہ طور چلا آتا تھا کہ جب شکار سے واپس ہونے لگتے تو گھر بعد میں جاتے، پہلے خانہ کعبہ میں حاضری دیتے۔ تو جب وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے تو در صفا کے برابر کے مکان سے ایک عورت برآمد ہوئی اور یوں مخاطب ہوئی کہ اے ابو عمارہ، تو ہوتا تو دیکھتا کہ حشام کے بیٹے ابو الحکم نے تیرے بھائی کے بیٹے محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حمزہ چکرائے اور پوچھا کہ بتا، حشام کے بیٹے نے محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مت پوچھ کہ کیا سلوک کیا۔ عورت نے ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر واقعے کی ایک ایک تفصیل بیان کی۔ آخر میں مسجد کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ناہنجار اس طرف گیا ہے۔ حمزہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ویسے تو حمزہ ملنسار طبیعت کے آدمی تھے، کم ہی کسی سے لڑتے تھے، مگر جب غصہ آتا تو علمان و الحفیظ تھامے نہیں تھمتے تھے۔ اس وقت وہ غصے سے تھرا رہے تھے اور جسم ہی نہیں، یہ تھرتھری روح کی گہرائیوں تک پہنچی۔ لمبے ڈگ بھرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور سیدھے ابو جہل کے سر پر جا کھڑے ہوئے۔ کمان اٹھا کر پوری طاقت سے اس کی پشت پر ماری اور گرج کر بولے کہ اے ابو الحکم، تیری یہ جرت کہ تو نے محمد کی توہین کی، اور اب جب کہ میں نے اس کے مذہب کو قبول کر لیا ہے، اگر ہمت ہے تو میری ضرب کا جواب دے۔ ویسے تو ابو جہل بھی ہمت والا آدمی تھا، مگر اس وقت اس نے چپ رہنے ہی میں عافیت دیکھی۔ بنو مخزوم کے کچھ جوان وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی آستینیں چڑھا لیں، مگر ابو جہل نے انہیں منع کیا اور کہا کہ جوانوں، جانے دو، اس وقت ابو عمارہ کو ہی بڑا بن جانے دو، آخر میں نے اس کے بھائی کے بیٹے کی توہین کی۔ اور اب حضرت حمزہ ایک پرجوش مسلمان تھے، ان کے مسلمان ہو جانے سے اہل قریش کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں کو جس طرح پہلے ستاتے تھے، اب اس طرح پریشان کرنا ستانا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ آخر امیر حمزہ کی شہر میں دھاک تو بہت تھی۔ اہل قریش کو اس واقعے سے ایک طرف صورتحال کی سنگینی کا احساس اور دوسری طرف انہیں اپنے طریقے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ عبد شمس کے ایک سرکردہ شخص عتبہ ابن ربیہ نے کہا کہ میں محمد کے پاس جا کر بات کرتا ہوں، کچھ پیشکش کرتا ہوں، اگر وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں تو وہ جو مانگیں گے ہم منظور کر لیں گے۔ عتبہ ابن ربیہ اعتدال پسند آدمی تھا، مزاج میں وہ گرمی نہیں تھی جو دوسرے اہل قریش میں تھی۔ پھر اسے یہ بھی تو مان تھا کہ وہ ہاشم کے بھائی عبد شمس کا پوتا ہے اور اس واسطے سے محمد کا قرابت دار ہے، اور اسی واسطے سے اس نے حضرت کو خطاب بھی کیا، یوں گویا ہوا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، تو ایک شریف قبیلے کا فرزند ہے، حسب نسب تیرا اعلیٰ ہے، مگر تو نے اپنی باتوں سے سارے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تو ان کے مذہب کو اور خداؤں کو برا کہتا ہے، ان کے اجداد کو کافر قرار دیتا ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اب جو میں کہتا ہوں وہ غور سے سن۔ اگر تجھے دولت درکار ہے تو جتنی دولت تو مانگے گا ہم تجھے نذر کریں گے، اگر تو مرتبے کا خواہاں ہے
تو ہم تجھے اپنا سردار بنا لیں گے، تیری منشا کے بغیر پتہ نہیں ہلے گا۔ اگر تو بادشاہت کا متمنی ہے تو ہم تجھے تخت پر بٹھائیں گے اور اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر تو اپنے اس خبط پر قابو نہیں پا سکتا تو ہم بڑے طبیبوں حکیموں سے تیرا علاج کرائیں گے۔ جب عتبہ ابن ربیعہ اپنی بات کہہ چکا تو آن حضرت نے یوں فرمایا کہ اے ولید کے باپ، اب تو میری بات سن۔ ضرور سنوں گا، عتبہ نے جواب دیا اور ہمتن گوش ہو بیٹھا۔ تازہ تازہ جو آیت نازل ہوئی تھی آپ نے اس کی تلاوت کی، عتبہ تو مبہوت رہ گیا، آیت نے اس پر عجیب اثر کیا۔ جب وہ واپس گیا تو قریش اسے دیکھ کر حیران ہوئے، پوچھا کہ اے ابو ولید، تیری تو حالت ہی غیر ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ عزیزو مت پوچھو، عتبہ نے جواب دیا، میں نے عجیب کلام سنا ہے، ایسا کلام اب سے پہلے کب سنا تھا، اور خدا کی قسم اس کلام کو شاعری نہیں کہہ سکتے، نہ وہ جادو ہے نہ کسی کاہن کا بیان ہے۔ اے اہل قریش، میری سنو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اس شخص سے کچھ مت کہو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عربوں نے اسے ہلاک کر دیا تو تمہیں خود بخود اس سے گلو خلاصی نصیب ہو جائے گی، اور اگر وہ عربوں پر غالب آ گیا تو اس کا غلبہ تمہارا غلبہ ہوگا، وہ حاکم بنا تو وہ تمہاری حاکمیت ہوگی، بس پھر تم نہال ہو جاؤ گے۔ لیکن اہل قریش نے عتبہ کی باتوں کا مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ اس شخص نے اپنی لسانی سے تجھے موہ لیا ہے۔ عتبہ بولا کہ میں نے تو اپنی رائے تمہیں بتا دی، آگے تم جانو، جو جی میں آئے کرو۔ عتبہ اتنا کہہ کر ہٹ گیا، اس نے اہل قریش کی کوئی مخالفت نہیں کی، اور آیات قرآنی کا اس پر جو اثر ہوا تھا وہ بھی دیر پا نہیں تھا۔ عتبہ کے مشن کی ناکامی کے بعد اہل قریش سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ طے یہ ہوا کہ محمد کو بلا کر بات کی جائے۔ جب آن حضرت کے پاس یہ پیام پہنچا تو وہ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور اہل قریش کی بھری مجلس میں آن وارد ہوئے۔ وہی مرغے کی ایک ٹانگ کہ ہمارے معبودوں کی نفی مت کرو، جتنی دولت مانگتے ہو وہ نذر کریں گے۔ جب یہ لوگ اپنی کہہ چکے تب آن حضرت یوں گویا ہوئے کہ اے اہل قریش، میں تم سے کسی جاہ و عزت کا خواستگار نہیں